Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزر مصلانا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے، جس کی ہمارے پاس کمی ہے. ہم دین کے کام تو بہت کرتے ہیں، ہم دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اپنی نیت کے اندر اخلاص نہ لانے کی وجہ سے اس کے اوپر جو انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ملنا ہوتا ہے اس سے ہم محروم رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام سے گزر رہے تھے، تو اہل شام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحابیوں کے بنسبت زیادہ حاصل ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات اپنے سینے میں اور صحابیوں کے بنسبت زیادہ محفوظ کرنے والے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور صحابیوں کے بنسبت زیادہ بیٹھنے والے ہیں، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ایسا فرمان سنائیے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر کی، اور غور و فکر کے بعد جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل شام کو سنانا چاہتے تھے، جب اس حدیث کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول باعث نجات ہے، آپ نے جو فرما دیا اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو انسان نجات پا جائے گا. لیکن ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے 3 طریقے کے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے 3 طریقے کے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس میں سب سے پہلا شخص شہید ہوگا. شہید کا مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ اس دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ رب العزت شہید کو اپنے عرش کے سائے میں بیٹھائیں گے. لیکن حشر کے میدان میں سب سے پہلے حساب و کتاب شہید کا لیا جائے گا. اللہ رب العزت شہید کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اس کے سامنے اپنی تمام نعمتوں کا مظاہرہ کریں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تم کو ایمان کی نعمت سے نوازا تھا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا اے پروردگار عالم، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو غیب کی باتیں جاننے والے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر آپ کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، میں نے آپ کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے خاطر اپنا خون کا نذرانہ پیش نہیں کیا تھا، تو نے میرے خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا تاکہ دنیا والوں میں تیری شہرت ہو، دنیا والے تجھ کو بہادر کہیں. لہٰذا تیرا جان دینے کا جو مقصد تھا کہ دنیا والے تجھ کو بہادر کہیں، میں نے دنیا والوں سے تجھے بہادر کہلوا دیا، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں. فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے اس کو جہنم میں ڈھکے ہوئے. اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ رب العزت کے یہاں انسان اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے، اخلاص نہ ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے جانور کے خون کا نذرانہ پیش کریں اور اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العزت قبول کیسے کرے گا؟ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم ہزاروں روپے کا جانور لے آتے ہیں لیکن اخلاص کی نیت پیدا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کے اوپر انعام ملنا چاہیے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں اور جتنے فضائل قربانی کے متعلق فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں قربانی کرنے والے کو اس کی جانور کے ہر بال کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا، اور تمام فضیلتوں کی حدیثیں جو فرمائی ہیں وہ سب اخلاص پر مبنی ہیں۔ اگر اخلاص ہماری نیت کے اندر نہیں ہے تو ہماری قربانی قبول نہیں ہے، اور جب قبول نہیں ہے تو ہم ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اور دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، اتنی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے، وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بہت بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فٹکار ماری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ قربانی کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں اور قربانی نہ کریں میری عیدگاہ کے قریب نہ ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں اور وہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنی نیتوں کو درست کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ان 5 دنوں کے اندر اچھے سے اچھے جانور کا انتظام کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سارے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں کی عبادت ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ محبوب 3 دنوں کی عبادت ہے، 10، 11، 12۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو 1 سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اور جو شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کی رات کسی ایک رات میں قیام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے ان دنوں میں مل رہا ہے اور ہم ان سے محروم ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کو اپنے دلوں میں بسائیں اور ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دن ہمیں عطا فرمائے ہیں ان دنوں کی ہم قدر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں ذی الحجہ کے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس اہم فریضے کو، قربانی کے فریضے کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔